الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فریقا ہدی و فریقا حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 30۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فریقاً ہدا، ایک فریق کو ہدایت دی، وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ، اور ایک فریق پر گمراہی مقرر ہو چکی، ثابت ہو چکی۔ اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ، انہوں نے شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ گمان کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہدایت پر ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے یہ علم میں ہے، ہر بندے کے متعلق اللہ کو پہلے سے علم ہے کہ یہ بندہ صراط مستقیم کا راستہ اختیار کرے گا یا شیاطین والا راستہ اختیار کرے گا، گمراہی والا راستہ اختیار کرے گا، یہ اللہ کے علم میں ہے پہلے سے ہی۔ لیکن بندہ جب راستہ اختیار کرتا ہے تو یہ اپنے مکمل اختیار سے اختیار کرتا ہے، اس کو مجبور نہیں کیا جاتا، نہ اس کو پابند کیا جاتا ہے۔ اللہ نے دونوں راستے واضح بتا دیے ہیں۔ جنگل میں رہنے والا انسان بھی یہ جانتا ہے کہ یہ حق ہے اور یہ غلط ہے، راستہ وہ خود اپنی مرضی سے اختیار کرتا ہے، لیکن اللہ کو اس کی مرضی کا پہلے سے علم ہے، یہ ہے علم اللہ کا۔ تو اللہ نے فرمایا ایک فرقہ جس کو ایک گروہ، فریقاً، گروہ، فرقہ، فریق، فریق کا لفظ ہم عام اپنی زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، یہ ہدا ہے، ہدایت یافتہ ہے۔ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ، ضلالت گمراہی، اور ایک فریق وہ ہے جس پر گمراہی ثابت ہو چکی ہے۔ یہ جن پر گمراہی ثابت ہو چکی ہے یہ کون ہے؟ اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیاطین کو اپنا دوست بنایا ہے، ان کے ساتھ یاری لگا لی ہے، اور پھر وہ اس کا تو کام ہے گمراہ کر دینا۔ اور پیچھے جو چلا آ رہا ہے مضمون، جو چلا آ رہا ہے، اس نے شیطان نے کیا کیا تھا؟ ایسا پھل کھانے پر جو ہے نا وہ ترغیب دی، قسمیں کھائیں جس کے کھانے سے ہمارے جو والدین ہیں، اباؤ حضرت آدم اور اماں حوا، ان کا وہ جنتی لباس جو تھا وہ اتر گیا اور وہ بے لباس ہو گئے۔ اور پھر جیسا کہ پیچھے گزر بھی گیا، بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ جس طرح اس نے وہ جنت میں وہ حربہ اختیار کیا، وہ دنیا میں بھی وہ حربہ اختیار کرتا ہے، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کا طواف جو ننگا کیا جاتا تھا، اور عورتیں اپنی شرمگاہ پر ہاتھ رکھ لیتی یا کوئی چمڑے کا ٹکڑا رکھ لیتی اور کہتی کہ بڑے عجیب الفاظ کہتی۔ تو یہ
لوگ جو ہیں یہ شیاطین کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر. مطلب کیا کہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ان کی باتیں ماننا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کے کیا احکامات ہیں اس کی پرواہ نہیں کرتے. اور آج پھر دیکھیں شیاطین نے، ابلیس نے ساری دنیا کو پھر ننگا کر دیا ہے، الا ماشاء اللہ جو اہل ایمان ہے. اب دنیا کو دیکھ لیں، اسلامی ملک ہو غیر اسلامی ہو، مسلمان ہوں غیر مسلم ہوں، یہ فتنہ پھر کھڑا کر دیا گیا ہے. اور یہ اتنا عجیب فتنہ ہے کہ اس کو روکنا بڑا مشکل ہے. اب جو اس پر بات کرے اس کو تو کئی تانے ملتے ہیں. لیکن ہدایت یافتہ وہی لوگ ہوں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر چلنے والے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. شیطان کی دوستی، شیاطین کی دوستی، دیکھیں یہاں فرمایا ہے انہم اتخذوا الشیاطین، شیطان کی جمع، شیطان اور اس کی ذریت. یہ جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں. یہ بے لباسی بہت بڑا فتنہ ہے. اور میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ عورتوں سے زیادہ جو لباس ہے وہ مردوں نے پہنا ہوتا ہے. جن کے جسم کا کچھ حصہ ڈھانپنا ضروری تھا، ناف سے گھٹنوں تک ان کا ستر تھا، انہوں نے اپنا پورا جسم ڈھانپا ہوا ہے. اور جن کا پورا جسم ستر تھا انہوں نے آدھا جسم ننگا کیا ہوا ہے. یہ تو مسلمان ملکوں کی بات میں کر رہا ہوں، غیر مسلمانوں کو تو چھوڑیں، وہ تو ننگے دڑنگے ہو چکے ہیں. ان کا تو نہ خاندانی سسٹم رہا نہ ان کا مذہب رہا، انہوں نے مذہب کو اور علیحدہ کر دیا ہے. قانون کو اور مذہب کو علیحدہ کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں حکومت اور چیز ہے، مذہب اور چیز ہے. لیکن میری بات ایک آج غور سے سن لیں، ذہن میں آ گئی ہے. دین اسلام ایک نظام کا نام ہے، پورے کا پورا نظام، جو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک مکمل رہنمائی، جو ایک فرد سے لے کر حکومتی سطح تک نہیں، بین الاقوامی سطح تک ایک مکمل رہنمائی، یہ ایک مکمل نظام ہے. اور جب بات نظام کی ہوگی پھر جھگڑا ہوگا. دیکھیں ایک ملک میں یا مکہ مکرمہ میں دیکھ لیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کیا تھا تو وہاں تو پہلے بھی کچھ بت پرست تھے، کچھ دوسرے تھے. مدینہ منورہ میں، عرب میں کتنے مذہب تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، ایک مذہب اور اٹھ جاتا. لیکن وہ سمجھتے تھے، اہل مکہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ پورے نظام کی بات ہو رہی ہے، پھر یہ سارے ہمارے رسم و رواج، سارے ہمارے قانون ختم ہو جائیں گے. جب اسلام کی بات ہوتی ہے تو اسلام مکمل کمپلیٹ کوڈ آف لائف کی بات ہوتی ہے، پورے نظام کی بات ہوتی ہے. ہمارا پھر عدالتی نظام، ہمارا سیاسی نظام، ہمارا تعلیمی نظام، ہمارا معاشرتی نظام، ہمارا خانقاہی نظام، ہمارا خاندگی نظام، خاندانی نظام، یہ سارے نظام جو ہیں وہ اسلام کے تحت آئیں گے. جب ان پر بات ہوتی ہے تو پھر تو جھگڑا ہوگا. ایک ملک میں کئی مذہبوں کے لوگ تو رہ سکتے ہیں، لیکن جب
رہنے کی اجازت ہے، لیکن جب نظام کی بات ہوگی تو پھر وہاں جھگڑا شروع ہوتا ہے۔ اسلام ایک نظام ہے، یہ بات سمجھ لیں، اس کو ذہن میں بٹھا لیں۔ یہ صرف مذہب ہی نہیں ہے، یہ پورا نظام ہے۔ جب نظام کی بات کریں گے تو پھر بڑے بڑے لوگوں کے پیٹوں میں مروڑ اٹھیں گے، اور وہ تو کہتے ہیں دیکھو جی یہ چھوڑو یہ سارا کچھ، ٹھیک ہے تم اپنی نماز پڑھو، وہ اپنی پڑھو، یہ وہ ہے وہ ہے۔ ہاں بھئی یہ بات صرف نماز کی نہیں ہے، اسلام صرف نماز کا نام نہیں ہے، اسلام ایک پورا نظام ہے۔ یہ بات پلے باندھ لو آج، اسلام ایک پورا نظام ہے، پورا۔ جب بات اسلام کی ہوتی ہے تو پھر پورے نظام کی ہوتی ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا یہ نماز پڑھ لیتے یہ بڑا دیندار ہے۔ نہ بھائی، نماز پڑھنا دین کا ایک فرض ہے۔ دیندار وہ ہے جو اپنے گھر میں بھی، اپنے باہر بھی، اپنے لین دین میں بھی، اپنے نظام میں پوری زندگی میں اسلام کو لاتا ہے، وہ دیندار ہے، وہ اسلامی ہے۔ ایک نماز پڑھ لینے سے تو یا ایک حج کر لینے سے تو نہیں بندہ دینی بن گیا، ہاں اس نے دین کے ایک دو کام کر لیے ہیں، اس کی سوچ سے لے کر اس کے عمل تک ہر کام اگر دینی ہوگا تو پھر وہ دیندار ہے، پھر وہ مذہبی ہے۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا یہ جو شیاطین کے بھی دوست بن جاتے ہیں، پھر ان کے طریقے پر بھی چلتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ہدایت یافتہ ہیں۔ یہی کام اہل مکہ میں تھا، وہ یہاں تک کرتے تھے، اور وہ دوہرا قانون تھا۔ دیکھیں یہ بھی قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے، خواہ وہ بادشاہ وقت ہے، خواہ وہ غریب ترین بندہ ہے، امیر فقیر کے لیے، آقا اور نوکر کے لیے، سب کے لیے قانون ایک ہے۔ مکے والوں نے کیا کیا تھا؟ وہ کہتے تھے نہیں، جو قریشی ہے وہ لباس پہن کر طواف کر سکتا ہے، غیر قریشی جو ہے وہ لباس پہن کر نہیں کر سکتا۔ دوہرا قانون تھا، وہ ننگے ہو کر طواف کرے، یا کسی قریشی سے ادھار لے کر لباس، ادھار لے کر قریشی کا اترا ہوا لباس وہ لے کر جو ہے وہ طواف کرے۔ یہ ان کا دوہرا معیار تھا، دوہرا قانون تھا۔ جہاں دوہرے قانون چلنے شروع ہو جائیں وہاں پھر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ قانون کی نظر میں سب کو ایک اہمیت ملنی چاہیے، یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ اور پھر بڑی مزے کی بات ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ نعوذ باللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو نیا ایک دین لے کر آئے ہیں، انہیں ہمارے دین کا کیا پتہ؟ ہمارے تو باپ دادا سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے، ہمارے باپ دادا سے یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں، انہوں نے آ کر نئی بات شروع کر دی ہے۔ اور یہ بھی ایک غلط فہمی ہے، یہ بھی دور کر لیں۔ جو دین ہے وہ حضرت آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے لیے ایک ہی ہے۔ ہاں وقتوں کے مطابق، زمانے کے مطابق عبادات کے طریقے مختلف ہوتے رہے، وہ تھوڑا بہت رد و بدل ہوتا رہا، بنیادی چیزیں جو تھیں وہ سب نبیوں کی ایک ہی ہیں آج بھی۔ اس میں اگر کسی میں رد و بدل کیا ہے تو اس نے خود کیا ہے، سارے نبیوں کی بنیادی چیزیں، بنیادی عقیدے ایک ہی ہیں۔ یہ بھی ایک غیر مسلم جو وہ کہتے ہیں جی دیکھو جی 1400 سال سے پہلے جو لوگ تھے، تم کہتے ہو جو مسلمان ہے وہی جنت میں جائے گا، جو 1400 سال سے پہلے لوگ تھے وہ تو پھر سب جہنم میں جائیں گے۔ نہ میرے بھائی، یہ 1400 سال پرانی بات نہیں ہے،
یہ تو بات حضرت آدم سے ہی شروع ہوئی ہے۔ آپ قرآن پاک کو پڑھ کے دیکھ لیں نا، کہاں سے شروع ہوئی ہے یہ بے لباسی کا رولا؟ یہ کہاں سے، یہ فتنہ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ یہ آج مسلمان کا مسئلہ تو نہیں ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے یہ فتنہ، آج ہی تو نہیں شروع ہوا۔ تو ایک بات، دوسری بات، ایک بات جو میں نے بتائی کہ جب اسلام کی بات ہوتی ہے تو پورے نظام کی بات ہوتی ہے، اور اسلام 1400 سال پہلے شروع نہیں ہوا، اسلام حضرت آدم سے شروع ہوا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس اسلام کو مکمل کر دیا ہے، اب کہ اس میں کوئی کمی بیشی کی ضرورت ہی نہیں رہی، یہ مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ اس کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا